बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीन से दिनार निकाले वाला नमाजी। हजरत सैयदना अबू बकर बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब इसरार करके एक रूमी दोस्त से इस्लाम लाने का सबब पूछा तो उसने बयान किया कि हमारे मुल्क पर मुसलमानों का लश्कर हमला आवर हुआ, जंग हुई, कुछ लोग हमारे कत्ल हुए और कुछ उनके। मैंने अकेले 10 मुसलमानों को कैदी बना लिया। मुल्क रूम में मेरा बहुत बड़ा घर था। मैंने इन सब को अपने खातमीन के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने इनको बेड़ियों में जकड़ खच्चरों पर सामान लादने के काम पर लगा दिया। एक दिन मैंने इन कैदियों पर मुकर्रर एक खादिम को देखा कि उसने एक कैदी से कुछ लिया और इसको नमाज पढ़ने के लिए छोड़ दिया। मैंने इस खादिम को पकड़कर मारा और पूछा, बताओ तुम इस कैदी से क्या लेते हो? तो उसने बताया, ये हर नमाज के वक्त मुझे 1 दिनार यानी सोने का सिक्का देता है। मैंने पूछा, क्या उसके पास दिनार है? तो उसने बताया, नहीं, मगर जब ये नमाज से फारिग होता है तो अपना हाथ जमीन पर मारता है और इससे 1 दिनार निकाल कर मुझे दे देता है। खादिम का बयान सुनकर मुझे शौक हुआ कि मैं इसकी हकीकत जानूं। लिहाजा जब दूसरा दिन हुआ तो मैं इस खादिम का यूनिफॉर्म पहनकर इसकी जगह खड़ा हो गया। जब जोहर का वक्त हुआ तो उसने मुझे इशारा किया कि मुझे नमाज पढ़ने दे तो मैं तुझे 1 दिनार दूंगा। मैंने कहा, मैं 2 दिनार से कम नहीं लूंगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे खोल दिया। उसने नमाज पढ़ी। जब फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसने अपना हाथ जमीन पर मारा और वहां से नए 2 दिनार निकालकर मुझे दे दिए। जब असर का वक्त हुआ तो इस मर्तबा मेरी तरफ इशारा किया। मैंने उसे इशारा किया कि मैं 5 दिनार से कम नहीं लूंगा। वो इसने मान लिया। फिर जब मगरिब का वक्त हुआ तो उसने हस्बे मामूल मुझे इशारा किया तो मैंने कहा, मैं 10 दिनार से कम नहीं लूंगा। उसने मेरी बात मान ली और जब नमाज से फारिग हुआ तो जमीन से 10 दिनार निकालकर मुझे दे दिए। और फिर जब इशा की नमाज का वक्त हुआ तो हस्बे अतात उसने मुझे इशारा किया। मैंने कहा, मैं 20 दिनार से कम नहीं लूंगा। फिर भी उसने मेरी बात तस्लीम कर ली और नमाज से फरागत पाकर उसने जमीन से 20 दिनार निकाले और मुझे थमाकर कहने लगा, जो मांगना है मांगो, मेरा मौला बहुत गनी और करीम है, मैं इसे जो मांगूंगा वो अता करेगा। उसका ये मामला देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये वलीउल्लाह है। मुझ पर इसका रौब तारी हो गया और मैंने इसको जंजीरों से आजाद कर दिया और वो रात मैंने रो रो कर गुजारी। जब सुबह हुई तो मैंने उसे बुलाकर उसकी ताज़ीम और तकरीम की, उसे अपना पसंदीदा लिबास पहनाया और इख्तियार दिया कि वो चाहे तो हमारे शहर में इज्जत वाले मकान या महल में रहे और चाहे तो अपने शहर चला जाए। उसने अपने शहर जाना पसंद किया। मैंने एक खच्चर मंगवाया और रास्ते के अखराजात देकर उसे खच्चर पर सवार किया। उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह पाक अपने पसंदीदा दीन पर तेरा खात्मा फरमाए। उसका ये जुमला मुकम्मल न हुआ था कि मेरे दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत घर कर गई। फिर मैंने अपने 10 गुलाम इसके हमरा भेजे। उन्हें हुक्म दिया कि इसे नहायत एहतराम के साथ ले जाओ। फिर इसको एक दवात और कागज दिया और एक निशानी मुकर्रर कर ली कि जब वो बेहिफाजत अपने मकाम पर पहुंच जाए तो वो निशानी लिखकर मेरी तरफ भेज दे। हमारे और उसके शहर के दरमियान 5 दिन का फासला था। जब छठा दिन आया तो मेरे खद्दाम मेरे पास आए। उनके पास रुक्का भी था जिसमें उसका खत और वो अलामत मौजूद थी। मैंने अपने गुलामों से जल्दी पहुंचने का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जब हम इसके साथ यहाँ से निकले तो हम किसी थकावट और मुशक्कत के बगैर घड़ी भर में वहाँ पहुँच गए, लेकिन वापसी पर वही सफर 5 दिनों में तय हुआ। उनके ये बात सुनते ही मैंने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इन दीनल इस्लामिल हक। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल हैं और बेशक दीन इस्लाम हक है। फिर मैं रूम से निकलकर मुसलमानों के शहर आ गया और दीन इस्लाम से फैज़याब हुआ। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सादगी। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे। तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में आपने सबसे ज्यादा उम्र पाई। आप सभी लोगों की खिदमत करते और बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजारते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हुकूमत के जमाने में इनको शहर मदाइन का गवर्नर बना दिया, लेकिन हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सादगी की वजह से नए लोग उन्हें देखकर समझ ही नहीं पाते थे कि ये शहर मदाइन के गवर्नर हैं, बल्कि इनको एक आम आदमी समझकर इनसे खिदमत भी ले लिया करते थे। और हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी गवर्नर होने के बावजूद बिला किसी शर्म के उनकी खिदमत कर दिया करते थे। एक मरतबा
علاوہ کی بات ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی کی طرح مدائن کی سڑک پر گھوم رہے تھے۔ ملک شام کا ایک تاجر اپنی تجارت کا سامان بیچنے کے لیے مدائن آ رہا تھا۔ اس تاجر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ کوئی مزدور ہے، اس لیے ان کو بلایا اور کہا کہ میرا سامان اٹھا کر فلاں جگہ لے چلو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بغیر کسی شرم کے اس تاجر کا سامان اٹھا کر چل دیے۔ کچھ دیر بعد جب مدائن کے شہریوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان اٹھائے ہوئے دیکھا تو اس شامی تاجر سے کہا، ارے یہ تو مدائن کے گورنر ہیں، تو ان سے بوجھ اٹھوا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر گھبرا گیا اور شرمندہ ہو کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرنے لگا، حضرت میں آپ کو پہچان نہیں سکا، اسی لیے آپ کے ساتھ یہ گستاخی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے اور سامان مجھے دے دے، میں خود لے کر چلا جاؤں گا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے سامان اتارنے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے، بلکہ فرمایا، میں نے ایک نیکی کی نیت کر لی ہے، جب تک وہ پوری نہ ہوگی یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ پھر انہوں نے وہ سامان اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ فخر الدین پاشا، مدینہ کا محافظ۔ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ اسے مدینہ کا محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس کو ایک چال سوجی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اپنے ساتھ اس لالچ پر ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رس پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے اور اسی طرح فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرہ کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی اور فخر الدین پاشا اور اس کی فوج ٹڈے کھاتے رہے لیکن ہتھیار نہیں ڈالے تھے، اس لیے کہ اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے، ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کا دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ عز و جل ہمارا حامی
حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا: فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ عز و جل کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا: میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدم تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کے حدود کی دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دی ہے، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 دنوں تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخر کار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ لوٹ لیے گئے۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا